اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھلا دیتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو یہ ان کا خدا کو بھلانا دراصل ان کے اپنے نفس کو بھلانے کے مترادف ٹھہرتا ہے. اللہ ان کو خود اپنے حال سے بے خبر کر دیتا ہے. یا انفسہم میں خود ان کی اپنی ذات شامل ہے، اور وہ بچے جن کے وہ نگران ہیں، وہ نسلیں جن کو وہ آگے بھیج رہے ہیں، یہ سب انفسہم کے اندر داخل ہیں. اور قرآن سے یہ محاورہ ثابت ہے کہ یہاں صرف ان کی ذات نہیں بلکہ ان کی اولادیں، ان کی آگے آنے والی نسلیں سب لفظ انفسہم میں شامل ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے حال سے باخبر رہنا اور خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا تمہیں گویا تمہاری اپنی نسلوں کو بھلا دینے کا مترادف کا مرتکب کر دے گا. یعنی نتیجہ یہ وہ نکالے گا جیسے تم نے عملاً خود جان بوجھ کر اپنی نسلوں کو بھلا دیا ہے اور ان کے مفادات سے غافل ہو گئے اور بے خبر ہو گئے. یہ مضمون ہے جس کا تعلق ہر نسل کے جوڑ سے ہے، اور اس کے راز کو اگر انسان سمجھ جائے تو آئندہ نسلوں کی تربیت کا راز پالے گا. مغربی دنیا میں خصوصیت سے یہ آواز بار بار اٹھتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بعض لوگ اپنے بچوں کے متعلق اس وقت بتاتے ہیں جب کہ معاملہ یعنی بات میں دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ معاملہ حد استطاعت سے آگے نکل چکا ہوتا ہے. اور عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے کہ ماں باپ تو دین پر قائم دکھائی دیتے ہیں، ان کے دل میں خواہش بھی ہے کہ نیک رہیں، لیکن بچے وہ جن کی آنکھوں سے دین کا تعلق کلیتاً مٹ چکا ہوتا ہے، وہ اجنبی آنکھیں بن جاتی ہیں. ان کے سامنے وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کا رہن سہن، طرز بود و باش، ان کی دلچسپیاں بالکل مختلف دائروں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کسی کے گھر میں کوئی اور بچہ پیدا ہو جائے جیسے. یعنی جانوروں میں تو یہ دکھائی نہیں دیتا، مگر اگر مرغی کے بچوں میں بطخ کا انڈا رکھ دو تو ویسا ہی منظر پیدا ہوگا کہ باقی تو چوزے مرغی کے چوزے نظر آئیں گے اور ایک بیچ میں بطخ کا چوزا بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کا مضمون ہمیں سمجھایا ہے اس کا یہی نظارہ سامنے آتا ہے کہ اگر تم نے خدا کو بھلا دیا تو پھر تمہاری نسل